کامران یقیناً ایک بڑا ریلیف ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے لیے ایک سائفر کیس، ایک بڑا کیس تھا جس میں سزا معطل ہو گئی ہے اور بری کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے اور ایٹ سیلف پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے، کیونکہ یہ کوئی عبوری حکم نہیں ہے، یہ کوئی عبوری فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اپیلیں جو تھیں وہ ان کے اوپر سماعت مکمل کرنے کے بعد یہ حتمی حکم صادر کیا ہے، جس کے بعد ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کو بری کرنے کا حکم دیا ہے. ظاہر ہے اس کے بعد پھر یہ جو سزا ہوتی ہے وہ معطل ہی شمار ہوتی ہے. تو ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپیلیں ابھی پینڈنگ ہوتی ہیں، اپیلوں کے اوپر سماعت چل رہی ہوتی ہے، اور اس دوران اگر ضمانت ہو جائے تو اس دوران اگر سزا معطل ہوتی ہے تو یہ ایک عبوری حکم قرار دیا جاتا ہے کہ جب تک اپیلوں پر فیصلہ حتمی نہیں ہو جاتا اس وقت تک کے لیے ضمانت ہے اور اس وقت تک کے لیے سزا معطل ہے. لیکن چونکہ اس میں اپیلوں کے اوپر حتمی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس لیے یہ کہنا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک بڑا ریلیف اس لیے ہے کہ اس میں ان کو اس پورے کیس میں بری کر دیا گیا ہے. یعنی یہ کیس ختم ہو گیا، سائفر کیس، اور اس کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کو بری قرار دیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ اہم حکم نامہ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ دیا جس کی سربراہی چیف جسٹس عامر فاروق کر رہے تھے، جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو تھے وہ اس بینچ کے ممبر تھے. اور اس کی سماعت کے دوران بھی یہی والا معاملہ چلتا رہا کہ سائفر جو ہے اس میں جتنے بھی، دیکھیے اس کا ٹرائل جو ہوا تھا باقاعدہ یہ جی سائفر کیس کا یہ اڈیالہ جیل میں ہوا تھا. کامران خان بتائیے گا اب اس معاملے میں آگے کیا متوقع ہے؟ کیا پروسیکیوشن اس حوالے سے سپریم کورٹ جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ابھی تو بظاہر یہ اپیلوں کے اوپر فیصلہ آ گیا ہے. جو بھی متاثرہ فریق ہوتا ہے کسی بھی سطح پر، عدالتی سطح پر، اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس سے بڑی عدالت میں یعنی اپیلیٹ کورٹ میں چلا جائے. ہو سکتا ہے جو پروسیکیوشن یعنی استغاثہ ہے اس کیس میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے اس کے خلاف. لیکن پھر یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کسی کو بری کیا جا رہا ہے اور کل دوبارہ جو بڑی عدالت ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیس اوپن کر دے. یہ پھر اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک کیس کو ایک حتمی یعنی ٹرائل کے بعد اور حتمی سماعت کے بعد ایک حتمی حکم نامہ آ جائے تو وہ چاہے کسی بھی عدالت کا ہو، اس کو پھر اوور ٹرن کرنا یا اس کو سسپینڈ کروانا یا اس کے خلاف کوئی حکم نامہ لینا، یہ پھر یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا عدالتی مدارج میں. تو اس حوالے سے یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم نامہ ہے. اور سائفر کیس جو کہ بنیادی کیس سمجھا جا رہا تھا بانی پی ٹی آئی کے خلاف، یہ کہا جا رہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ جو کیس ہے وہ یہی ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کیس جو تھا سائفر کیس، یہ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ ہے پاکستان کا جو قانون ہے اس کے تحت چلایا گیا تھا. یعنی یہ ایک کوئی عام قانون کے تحت ان کے اوپر یہ ٹرائل نہیں ہوا تھا، عام قانون کا اطلاق نہیں ہوا تھا، بلکہ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی تھی. اس کا پورا ٹرائل جو تھا وہ اڈیالہ جیل میں ہوا تھا. تمام گواہان استغاثہ کے اور ڈیفنس کے یہ تمام وہیں پیش ہوئے تھے. وہیں پر ان کو 10 سال قید کی سزائیں جو ہیں وہ سنائی گئی تھیں اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. اور پھر یہ معاملہ جو تھا اسی میں اس وقت جو گرفتاری ہے شاہ محمود قریشی کی بھی اور بانی پی ٹی آئی کی بھی، وہ اسی میں یہ سزا بھی جتنی وہ جیل میں سزا بھگت رہے ہیں ان میں سے یہ والی سزا جو ہے یہ بھی شامل تھی.